اپنی زندگی اور خود کو خیالات اور معاملات میں الجھانے کے بجائے امیمہ نے خود کو مصروفیات میں گم کر لیا۔ جاب سے بہتر مصروفیت اور کیا ہوتی ہے۔ صبح گھر سے نکل جاتی سوچ سوچ کر خود کو دکھی کرنے کا وقت اب کم ہی میسر آتا تھا۔ کچھ وقت دوستوں کے ساتھ چیٹ میں صرف ہو جاتا تھا۔ کئی ہفتوں بعد اس نے اپنی پرسنل گرومنگ پر توجہ دی۔ اس کی وارڈروب کلیکشن میں موسم اور فیشن کے ملبوسات، جوتے، بیگز اور دیگر چھوٹی موٹی کئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس ویکینڈ پر ایک دوست کے گھر پارٹی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی اور خوش تھی۔ سفید سلک کا میکسی نما گاؤن جو اپنی بہترین تراش خراش اور ہلکی پھلکی ریشم کی کڑھائی کے ساتھ بہت خوبصورت اور نمایاں لگ رہا تھا۔ سفید موتیوں کے چھوٹے چھوٹے سے اویزے کانوں میں ڈالے اس کی میچنگ کا بریسلٹ کلائی میں ڈال کر اس نے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور بے اختیار ہی ہاتھ کی تیسری انگلی پر نظر چلی گئی۔ اسے چند لمحے اس کالی انگلی کو دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ کمرے سے نکل کر وہ لانچ میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ اماں کے ساتھ عمیر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح نقشک سے تیار وہ بہت فریش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہیلو مومو، کیسی ہو؟ یوں مسکرا کر پوچھ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان پچھلے 6 ماہ میں مشکل اور اذیت کے 6 ماہ آئے ہی نہ ہوں۔ امیمہ کی سوالیہ نگاہیں ماں کی طرف اٹھیں۔ عمیر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، میرے پاس فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے۔ امیمہ نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اشتعال کی جو لہر اس کے اندر اٹھی وہ ابھی تک وہیں کہیں موزن تھی۔ مومو میری بات سنو، مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہے، بہت ناراض ہو تم، مگر صرف 10 منٹ کے لیے میری بات سن لو پلیز۔ میں اس وقت پارٹی میں جا رہی ہوں۔ امیمہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہم ساتھ ہی تو چل سکتے ہیں، راستے میں بات کر لیں گے۔ عمیر اس کی طرف بڑھا۔ عمیر پلیز۔ امیمہ کے لہجے میں اتنی سرد مہری تھی کہ وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ راستے بھر وہ اپنے اشتعال پر قابو پا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سارا کے گھر پہنچی تو اندر داخل ہوتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ چہرے پر چلی۔ ابھی بہت کم مہمان آئے تھے۔ امیمہ ہی جلدی آ گئی تھی۔ وہ سارا سے مل کر بیلا کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو تم؟ کہاں تھی؟ میں اس کی جانب بڑھی۔ یہیں ہوں اور مزے میں ہوں۔ بیلا نے کندھے جھکائے۔ شادی ہے نا تمہاری اکتوبر میں؟ کینسل ہو گئی، بریک اپ ہو گیا ہمارا۔ بیلا کے لہجے میں اتنی لاپرواہی تھی کہ امیمہ حیران رہ گئی۔ تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ تم دونوں کی شادی ہونے والی تھی، شادی کے بعد چھوڑ دیتا تو افسوس ہوتا۔ اچھا ہوا یہ سب پہلے ہی ہو گیا۔ بیلا نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو خوش ہوں۔ امیمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ نہ خوش بھی نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایک ایسے انسان کے لیے آنسو بہاتی رہوں جسے میری کوئی پرواہ نہیں؟ اور اگر وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو؟ امیمہ کو اچانک ہی کچھ خیال آیا۔ پھر دیکھا جائے گا۔ بیلا نے پھر عصبیت کندھے اچکائے۔ جو ایک بار چھوڑ کے جا چکا ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ غلطی کرنے والے کو ایک آدھ چانس تو دینا ہی پڑتا ہے، اگر وہ نادم ہو تو۔ بیلا جواب دیتے ہوئے چل دی اور آنے والے مہمان سے ملنے لگی۔ سب کے ساتھ ہنستے بولتے کھاتے پیتے امیمہ نے اپنی اندرونی کشمکش بڑی کامیابی سے چھپائی ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ پارکنگ میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ میر اپنی کار سے ٹیک لگائے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اف، وہ کراہ کر رہ گئی۔ کیا ہے؟ اگر تم آتے ہوئے 10 منٹ میری بات سن لیتی تو مجھے 3 گھنٹے یہاں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کیا بات ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ تم سے دوبارہ دور رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری زندگی میں تمہارے بغیر کوئی خوشی نہیں ہے۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ تم اس کے معیار پر یا توقعات پر نہیں اترے؟ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے خود اسے چھوڑا ہے۔ جب مجھ سے محسوس ہوا تمہارے بغیر میں کتنا ادھورا ہوں۔ اس طرح کے فلمی ڈائیلاگز بولنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کی طرح۔ میرے جذبات کی توہین مت کرو، یہ فلمی ڈائیلاگ نہیں ہے۔ عمیر نے احتجاج کیا۔ پہلے تمہیں مجھ سے محبت تھی، ہماری شادی ہونے والی تھی، پھر 3-4 ماہ کی جاب میں تمہیں اچانک محسوس ہوا کہ تمہیں سوزین سے پیار ہو گیا ہے۔ تم سب کچھ ختم کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ پھر تمہیں معلوم ہوا کہ دراصل تمہارا اصلی سچا پیار میں ہی ہوں، تو تم اس لڑکی کو چھوڑ کر میری طرف پلٹ آتے ہو اور سوچتے ہو تمہاری شرمندگی اور محبت کے اظہار پر میں کسی فلمی ہیروئن کی طرح پگھل کر تمہارے آگے ڈھیر ہو جاؤں گی۔ امیمہ نے بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عمیر، زندگی 1 گھنٹے کا ڈرامہ یا 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہوتی، نہ ہی چاند و صفات پر مشتمل کوئی ناول جس کے آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہیپی اینڈنگ۔
تمہاری بھی تو فیلنگ تھی نہیں کچھ، کیا وہ بھی اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ میں نے سوال کیا۔ میرا بھروسہ ختم ہو گیا، اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے سٹارٹ کرنے لگی۔ چھٹی کا دن تھا مگر وہ حسب صبح ہی اٹھ گئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ کھول کر اس نے باہر دیکھا۔ لندن کی روایتی کہرآلود صبح اس کی زندگی کی طرح۔ چند قدم سے آگے کچھ دیکھنا محال تھا۔ اس نے پردہ دوبارہ تان دیا، جیکٹ کی زپ بند کر کے ہیڈ سر پر ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ دونوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ ساتھ ساتھ عمیر نے بھی۔ ہیلو عمیر اس کے ہم قدم چل رہا تھا۔ او ناٹ اگین، وہ کراہ کر رہ گئی۔ کتنے فون کر چکا ہوں، تمہیں کار ریسیو کرتی ہو نہ گھر پر ملتی ہو، اور میں کیا کرتا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، محبت کے لیے کر رہا ہوں یہ سب۔ وہ محبت جو ہمارے درمیان تھی، اسے تم کیسے فراموش کر سکتی ہو؟ محبت سوائے تکلیف اور دکھ کے اور کچھ نہیں۔ میما بڑبڑا، اس کے تصور میں رانیہ کا چہرہ ابھر آیا۔ تم اتنی سخت اور کٹھور دل تو کبھی نہیں تھی۔ عمیر کس کی بڑبڑاہٹ سنے اور سمجھے بغیر بول رہا تھا۔ جو کچھ پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، جو پہلے نہیں تھا وہ اب ہے۔ میما جاگنگ کرتے ہوئے شاہ بلوت کے گھنے درختوں کے عقب میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ عمیر وہیں کھڑا بے بسی سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ بلوت کی قدیم آنکھیں یہ صدیوں سے مناظر دیکھ رہی تھی، خاموشی سے مسکرا دی۔ ڈنر ٹیبل پر رائما ہی ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی، خلاف معمول۔ امیمہ ذرا خاموش تھی۔ ماما پاپا بھی کچھ سنجیدہ تھے۔ رائما آپ کافی بنا لو بیٹا، نام نے کھانے کے بعد رائما سے کہا۔ جی ماما۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر تم نے کیا سوچا ممو؟ اب تو بھائی صاحب اور بھابھی بھی آ کر بات کر گئے ہیں۔ عمیر اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے، کتنی بار تم سے، بلکہ اب ہم سب سے معذرت کر چکا ہے۔ کچھ تو لچک دکھاؤ۔ مما نے ایک بار پھر امیمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مما مجھے تھوڑا وقت دیں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ ماں نے رساں سے انہیں جواب دیا۔ اور کتنا وقت چاہیے بیٹا؟ کتنے دنوں سے وہ بیچارہ تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مما نے بھتیجے کی حمایت کی جیسے وہ صبح کا بھولا قرار دے چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں سچ مچ اس کی محبت ہوں یا محض ایک آپشن۔ تھوڑا انتظار کرنے دیجیے اسے۔ امیمہ نے کھڑے ہو کر کرسی پیچھے کھسکائی تھی۔ اپنی ہی شرٹس اور ٹائیاں منتخب کرتے ہوئے اکبر متفکر تھے۔ وہ اپنی ساری توجہ اس ملبوسات پر مذکور رکھنا چاہ رہے تھے جنہیں خریدنا تھا، مگر دھیان بھٹک بھٹک کر بیٹی کی طرف جا رہا تھا جس نے اپنے فیصلے سے والدین کو آگاہ کر دیا تھا۔ امیمہ کے اس فیصلے سے اگرچہ وہ بہت مطمئن اور خوش نہیں تھے، مگر بیٹی کی مرضی اور رائے ان کے لیے اہم تھی۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو، عمیر دیکھا بھالا ہے اور اپنے کیے پر آندے بھی ہیں۔ اسے دیکھ بھال کر ہی فیصلہ کیا ہے، اور ویسے بھی اس فیصلے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں، امیمہ نے باپ کی جانب دیکھا، مجھے سزا دے رہی ہو یا خود کو؟ کسی کو نہیں پاپا، نہ آپ کو سزا دے رہی ہوں نہ خود کو، بس تلافی کی کوشش کر رہی ہوں۔ براؤن رنگ کی ایک سوبر سی ٹائی اٹھاتے وقت بھی ان کے ذہن میں یہی سب باتیں گھوم رہی تھی، اور عین اسی وقت انہیں عمیر کی آواز سنائی دی۔ ایک منٹ صبر کرو بیبی، میں اپنے لیے شرٹس لے لوں، پھر لیڈیز کلیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ عمیر اس کے قریب آ کر ہیلو ہائی کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے خفیف سے اثرات تھے۔ سوزین تعارف کے مراحل سے گزر کر لیڈیز سیکشن کی جانب چلی گئی۔ اکبر عمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں تو وہ دن رات امیمہ کے پیچھے چکر لگا رہا تھا، کہاں اب سوزین کے ساتھ۔ تو امیمہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تم نے فیصلہ کر لیا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں انکل۔ امیمہ سے جب بھی کچھ کہتا ہوں وہ کہتی ہے ویٹ کرو۔ یہ رومیو جو لیٹ کا نہیں، واٹس ایپ کا دور ہے۔ اتنے دن کون انتظار کرتا ہے؟ سوزین سے جھگڑا ہو گیا تھا تمہارا، تبھی تم امیمہ کی طرف آئے۔ اکبر بچے نہیں تھے، پل بھر میں معاملہ سمجھ گیا۔ افسوس چونچے انکل، میں کیا کرتا؟ جس وقت جو آپشن مجھے ٹھیک لگا میں نے اڈاپٹ کر لیا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ اگر مومو مجھے یس کہہ دیتی تو میرا پہلا آپشن وہی تھی۔ تو مومو نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ عمیر کے لیے محبت نہیں بلکہ محض ایک آپشن ہے۔ لیڈیز سیکشن کی طرف جاتے عمیر کو دیکھ کر انہوں نے سوچا، ساتھ ہی وہ سوچ رہے تھے کہ امیمہ کا فیصلہ درست ہی ہے، اور خدا کرے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ جو کچھ چنا ہے اس میں اس کے لیے خوشیاں ہوں، اور خدایا میری خود غرضی کی سزا میری بیٹی کو نہ دینا۔ ان کے اندامت بھرے دل سے بے اختیار دعا نکلی۔ کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر الفاظ چمک رہے تھے۔ ان الفاظ کو وہ کئی بار پڑھ چکی تھی، ایک ایک لفظ حفظ ہو گیا تھا، اور اب ایک بار پھر اس کی نگاہیں اسکرین پر پھیل رہی تھیں۔ اچھی لڑکی، خوش رہو۔ ایک پرانی بات سے آگاہ کرتا ہوں۔ جب میں نوعمر تھا، نانی جان سے جو کہانی سنی اور جو حال رانیہ خالہ کا دیکھتا تھا، تو مجھے اس انسان پر بہت غصہ آتا تھا، اتنا شدید غصہ کہ میں
عجیب و غریب یا فلمی قسم کے انتخابی منصوبے بناتا تھا۔ ایک بار میں نے پلان کیا کہ شخص کی بیٹی کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر اسے بھی دھوکہ دوں گا اور زندہ درگور کر دوں گا، مگر جب تم ملی تو اتنا شعور آ گیا تھا کہ معاف کرنا انتقام لینے سے بہتر ہے، اور یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ والدین کے گناہ کا کفارہ اولاد کے ذمہ نہیں ہے، اور جہاں تک محبت کا معاملہ ہے تو بس یہ سمجھ لو کہ شکاری خود شکار ہو گیا۔ تمہاری آنکھوں میں نے بارہا تاسف کے رنگ دیکھے جب تم خالہ کو دیکھتی تھی۔ تم نے کئی بار کہا کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی، تمہارے ان ہی لفظوں نے اور احساس دل نے مجھے یہ بات کہنے کا حوصلہ بخشا ہے جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ رانیہ خالہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا مرض اس اسٹیج پر ہے کہ وہ 1.5-2 سال بھی زندہ رہ گئی تو معجزہ ہوگا۔ نانی اس بار یہ صدمہ نہ جھیل سکی۔ انہیں دنیا سے گزرے 2 ہفتے ہونے کو ہیں۔ میں خالہ کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات رکھتی ہو، جسے میرا گھر بہت پسند ہو اور جو بے پناہ چاہے جانے کے قابل ہو۔ ایسی لڑکی، ایسی ساتھی پوری دنیا میں اس سوائے تمہارے اور کوئی نہیں۔ تمہارے جواب کا منتظر شہراز۔ امیمہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ الفاظ چاہے کاغذ پر ہوں یا زبان پر یا مشینی اسکرین پر، اگر وہ سچے ہوں تو دل سے نکلے ہوں تو خود کو منوا لیتے ہیں اور سننے والے کو منا لیتے ہیں۔ مما کا دل مان گیا تھا، لہٰذا وہ خود بھی مان گئی تھی۔ اس کے احساس دل نے محبت کے ساتھ تلافی کا راستہ چنا تھا اور وہ اس پر مطمئن تھی۔